अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। कई बार बहुत ज़्यादा कोशिश और हिम्मत करने के बावजूद भी हम अपने आप को खुश क्यों नहीं रख पाते। जो कुछ हम सोचना नहीं चाहते वही सोचें हमारे जहन में आ बैठती हैं। जिन परेशानियों से हम दूर भागना चाहते हैं वही परेशानियां हमें हमारे अराउंड दिखाई देती हैं। अपनी और अपनी फैमिली की खुशियों को हमें खुद ही तलाश करना होगा। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे ही टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी को सुकून दे बनाने के लिए भी आपकी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। आज के व्लॉग में सहूर से इफ्तार तक की रूटीन आपसे शेयर करूंगी और व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी शॉर्ट्स को पसंद कर रहे हैं। जो मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की है 30 टास्क फॉर 30 डेज, आप लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल क्लिप्स आपसे शेयर करूँ। अभी आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जॉइंट फैमिली के साथ हैं या अकेले रहते हैं, इसके बावजूद भी परेशानियां हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। छोटी छोटी बात पर झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पर बदमज़गियां होने लगती हैं। ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी ज़िंदगी भी खुशगवार हो सके। इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 8 थिंग्स यू शुड नेवर टेल एनीवन। खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और खुशी से अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़, अपना फाइनेंशियल स्टेटस किसी से भी शेयर मत कीजिए। आप और आपके हस्बैंड, आपको मालूम है कि अर्निंग कितनी है, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, आप क्या जॉब करती हैं, बस आपके लिए इतना ही इनफ है। अपने अलावा किसी भी बाहर के इंसान को कभी भी मत अपनी सेविंग्स के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, आप लोग कितना अर्न कर रहे हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल किसी को मत बताइए। जितना ही आप इन बातों को हाइड रखेंगे आप उतने ही सुकून में रहेंगे। दूसरे नंबर पर आता है डोंट शेयर योर होम सीक्रेट्स। अपने घर की बातें कभी भी किसी से शेयर मत कीजिए। स्पेशली कई बार हमारे नेबर्स में से कोई ऐसी आंटीज़ आ जाती हैं जो हमारे पास बैठती हैं, बातें उगलवाने की कोशिश करती हैं। कई बार तो अगर हम जॉइंट फैमिली में नहीं हैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आपकी जो नेबर्स आंटियाँ होती हैं वो आकर आपके हस्बैंड के बारे में पूछने लगती हैं, हस्बैंड के बारे में भड़काने लगती हैं। ऐसे लोगों से एक तो दूर रहा करें। दूसरे नंबर पर जब ऐसे लोग आपके पास आकर बैठते हैं तो बहुत अंदर की बातें उनसे मत किया करें। चाहे आपके घर में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, कभी भी किसी बाहर वाले से शेयर मत कीजिए। अपने बच्चों की बातें, अपने हस्बैंड की बातें, अपनी नंदों की, देवर जेठ या सास की बातें कभी भी बाहर मत कीजिए। और यही बातें मैं उन सब के लिए भी कहूंगी कि अपने घर की बहू के राज भी किसी दूसरे से शेयर मत किया करें, क्योंकि वो अब आपके घर की बेटी है, आपकी इज्जत है। उससे अगर कोई भूल चूक हो भी जाती है तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि घर में जो मौजूद पहले से बेटियां हैं वो भी तो गलतियां करती ही हैं ना। जब वो गलतियां करती हैं हम उनकी गलतियां माफ कर सकते हैं, तो हम अपनी बहू की गलती क्यों नहीं माफ कर सकते? उसके राज अपने राज बनाकर अपने दिल में क्यों नहीं रख सकते? हम क्यों उसकी बातें बाहर करते हैं? जितना हो सके अपने घर के पर्दों को अपने तक रखा करें, लोगों से कभी भी शेयर मत कीजिए। नंबर 3 पर हम बात करेंगे गोल्स की। अपने गोल्स कभी किसी से शेयर मत कीजिए। गोल्स में बहुत बड़े बड़े गोल्स भी होते हैं और छोटे छोटे गोल्स भी होते हैं। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में ये जितनी भी आज बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसमें से मोस्ट ऑफ बातें मैंने शेयर कर रखी हैं और बहुत सारी बहनें जो रेगुलर व्लॉग्स देखती भी हैं उनको मालूम भी होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपना जो भी काम आपने करना है उसके बारे में कभी किसी दूसरे से शेयर मत कीजिए। जब आपका काम हो जाए तब किसी दूसरे को बताइए, क्योंकि वक्त और हालात का कुछ मालूम नहीं होता कब बदल जाए। क्या मालूम आज हमने जो काम करना है, जिसके बारे में हमने सोचा है, अगर हम 10 लोगों को कह देते हैं कि हमने ये काम करना है और कल को वो काम ना हो तो देखिए हमें कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। इससे बेहतर है कि अपने गोल्स को सीक्रेट रखिए, किसी दूसरे से शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये ऐसी की ऑफ हैप्पीनेस है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग अपना काम होने से पहले ही लोगों को बता देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है वो काम नहीं हो पाता तो उस वक्त शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। इसलिए अपने गोल्स को हमेशा अपने तक रखा करें। नंबर 4 पर आता है डोंट शेयर योर वीकनेस। अपनी वीकनेस, अपनी कमज़ोरियाँ किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि लोग आपके कमज़ोर लम्हों में शेयर की जाने वाली वीकनेस का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी कमज़ोरियों को ऐसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी शेयर मत कीजिए कि आपकी वीकनेस क्या है।
اور یہاں میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ یہ جو بیک گراؤنڈ میں کام کر رہی ہوں، یہ میں اپنے سوونگ چینل کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو ریڈی کر رہی ہوں، جس پر آپ کو انشاءاللہ بہت جلد میری سوونگ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ نمبر 5، ڈونٹ شیئر یور پاسٹ۔ آپ کا جو کل گزر گیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کا کل تھا، اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں تھا۔ آپ کو اگر کوئی ایسی باتیں جو لگتا ہے کہ کمفرٹیبل نہیں ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی مت کیجیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر ہسبینڈ سے شیئر کریں گی ان باتوں سے فساد بنے گا، تو بہتر ہے کہ وہ باتیں کسی سے شیئر مت کی جائیں۔ جب کبھی دل بہت زیادہ بھر جائے، عبادت کے لیے بیٹھا کریں اور اپنے اللہ سے باتیں شیئر کر لیا کریں۔ دیکھیے، انسان آپ کو کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ان باتوں کا تانا ضرور دے جاتے ہیں جو آپ کو کسی وقت میں تکلیف دے چکی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی جینا چاہتی ہیں تو کسی سے بھی اپنا پاسٹ مت شیئر کیجیے۔ نمبر 6 پر آتے ہیں یور ڈریمز، یور پلانس۔ کبھی بھی کسی سے شیئر مت کیجیے۔ صرف وہ فیملی جو آپ کے گھر کے اندر رہتے ہیں، جو 4 دیواری کے اندر ہیں، صرف ان سے اپنے ڈریمز شیئر کیجیے۔ اپنی 4 دیواری کی فیملی کے علاوہ کسی دوسرے انسان سے اپنے ڈریمز کبھی بھی مت شیئر کیجیے۔ پہلی تو کوشش یہی کیجیے کہ اپنے ڈریمز آپ اپنے تک ہی رکھیں، کیونکہ وہ آپ کے سپنے ہیں، آپ نے انہیں پورا کرنا ہے اور کوشش بھی آپ نے کرنی ہے۔ اس لیے آپ کے ڈریم، آپ کے خواب، آپ کے سپنے جب تک پورے نہ ہو جائیں، کسی دوسرے سے شیئر مت کیجیے۔ اس کے بعد نمبر 7 پر آتا ہے ڈونٹ ایکسپوز اینی ونز سیکرٹس۔ دیکھیے، کوئی انسان آپ پر بہت زیادہ اعتبار کر کے اپنا راز اگر بتاتا ہے تو اس کا راز کبھی بھی کسی دوسرے سے شیئر مت کیجیے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم بنا سکتا ہے۔ میں نے پرسنلی بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی دوسرے کا راز سن تو لیتے ہیں لیکن اپنے پیٹ میں نہیں رکھتے، اپنے پاس نہیں رکھتے۔ انہوں نے کسی نہ کسی سے وہ بات شیئر کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کا راز اپنے پاس لے لیتے ہیں تو وہ امانت ہوتی ہے آپ کے پاس۔ آپ کو چاہیے کہ اس امانت میں خیانت کبھی مت کیجیے، کسی دوسرے سے وہ بات شیئر مت کیجیے۔ کیا معلوم سامنے والے نے آپ پر کتنا زیادہ ٹرسٹ کر کے آپ سے وہ باتیں شیئر کی ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں، کسی اور سے شیئر کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی مت کیجیے، کیونکہ جب سامنے والے کا اعتبار آپ سے ٹوٹے گا تو بلیو می، کبھی زندگی میں وہ کسی دوسرے انسان پر ٹرسٹ کر ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے کوئی بھی آپ سے کسی قسم کے راز کی بات کرے تو کبھی بھی کسی سے شیئر مت کیجیے، اور نہ صرف باہر والوں سے بلکہ آپ کے گھر کے اندر جو موجود آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے ہسبینڈ ہیں، یا آپ کی اگر کوئی مرد حضرات سن رہے ہیں، آپ کی اگر بیوی نے آپ سے کوئی بات کر دی ہے، کوئی ایسی راز کی بات جو آپ کو کسی دوسرے تک نہیں پہنچانی چاہیے یا کسی دوسرے سے نہیں کرنی چاہیے، تو وہ باتیں صرف آپ کے پاس امانتاً ہیں، آپ کسی دوسرے سے وہ شیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ان باتوں کا دھیان رکھیں تو آپ اپنی زندگی کو بہت حد تک خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ولاگ کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو یہاں اس چینل پر بھی اور میرے سوونگ چینل کو بھی بہت زیادہ پسند کر رہی ہیں۔ آپ سب کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا سوونگ اسٹوڈیو میں نے یہاں پر ریڈی کیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہاں سے شوٹنگ سٹارٹ ہوگی، اور یہاں سے بننے والی ویڈیوز انشاءاللہ میرے سوونگ چینل پر بھی اور یہاں بھی آپ کو ڈریس ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی۔ آئی ہوپ آپ کے لیے زیادہ ویزیبل ویڈیوز ہوں گی اور دیکھنے اور سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے اس چینل کا نام سمپل سوونگ اینڈ DIY ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں بہت لینتھی ویڈیوز وہاں پر نہیں لگاتی ہوں، بہت سمپل طریقے سے آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیوز کب اور کتنے بجے دیکھنے کو ملیں گی یہ میں بہت جلد آپ سے شیئر کروں گی۔ وقت کی کمی کے باعث میں ویڈیوز آپ سے شیئر نہیں کر پا رہی ہوں اس چینل کے اوپر، لیکن میرے بہت سارے پروجیکٹس ریڈی ہیں، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، جس سے آپ نہ صرف عید کے ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز بلکہ سمر ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز بھی وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ایک بار پھر واپس آتی ہوں اپنے ولاگ کی طرف۔ نمبر 8 پر ہم بات کریں گے ڈونٹ شیئر یور ہیلتھ ایشوز۔ میں نے پرسنلی بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر سر میں بھی درد ہے تو انہوں نے 10 لوگوں کو جا کر بتانا ہے کہ ہمارا آج سر دکھ رہا ہے۔ دیکھیے، اپنے ہیلتھ ایشوز ہر کسی سے شیئر مت کیا کریں۔ ہر کوئی انسان آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ہیلتھ ایشوز آپ کے سامنے سن کر بعد میں آپ کا مذاق بھی بناتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ کو کتنی بھی پرابلم کیوں نہ ہو، لوگوں سے مت شیئر کیا کریں۔ ہاں، البتہ اگر آپ اکیلی ہیں یا اکیلے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی دوسرے کی ہیلپ آپ کو چاہیے تو آپ ضرور ان سے شیئر کیجیے، لیکن ایسے لوگوں سے جو آپ کی ریئل میں ہیلپ کریں، نہ کہ آپ کی بیماری کا مذاق بنائیں۔ اور میں نے بہت سارے کامیاب لوگوں کو پرسنلی دیکھا ہے کہ وہ کامیاب ہیں ہی اسی وجہ سے کہ وہ اپنے گھر کی باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتے ہیں، اپنے سیکرٹس کسی سے شیئر نہیں کرتے ہیں، اپنے فائنینشیل سٹیٹس، ان کی جاب، ان کے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بات وہ باہر شیئر نہیں کرتے۔ اور وہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں میں خوش اور مطمئن ہیں۔ جو لوگ اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، آپ لوگ کبھی نوٹس کیجئے گا کہ وہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہتے، ان کی زندگیوں میں ہر وقت ہلچل مچی رہتی ہے۔
اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہ جو آج میں نے باتیں آپ سے شیئر کی ہیں ان پر غور ضرور کیجیے گا، اور ان باتوں کو کوشش کیا کریں کہ کسی دوسرے سے شیئر مت کیجیے۔ یہ سامنے جو ڈریسز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ثنا سفیناز اینڈ عاصم جوفا کلیکشن سے ہیں۔ یہ ڈریسز میں نے لاسٹ ایئر آن لائن آرڈر کیے تھے، لیکن جتنی دیر تک یہ ڈریسز پاکستان سے یہاں یو کے آتے یہاں پر سردیاں سٹارٹ ہو گئی تھیں، اور پھر میں نے ان کو اسی طرح سے ایک سائڈ پر کر دیا تھا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی ویڈیو میں ان کا کلپ شیئر بھی کیا ہو، لیکن انہیں میں نے سیا نہیں تھا۔ آج میں نے نکالے ہیں عید کے ایک دن پر میں یہ بناؤں گی اپنے لیے بھی اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی، اور پھر دوسرے دن پر میں کیا بناؤں گی وہ انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گی۔ یہاں ایک اور بات میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے بہت ساری سسٹرز اس بات کا پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنے ولاگز میں سحور اور افطار کی روٹین کیوں نہیں دکھاتی ہوں، اور اسپیشلی میں ریسیپیز کیوں نہیں دیتی ہوں، اور آئیڈیاز کے لیے مجھے ریسیپیز دینی چاہیے۔ دیکھیے لاسٹ ولاگ میں بھی میں نے یہ بات مینشن کی تھی کہ ہماری ماشاءاللہ بہت ساری ایسی یوٹیوبر بہنیں ہیں جو بے شمار ریسیپیز شیئر کر رہی ہیں، اور میرے چینل پر ریسیپیز شیئر نہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں افطار ٹائم پہ کوئی بھی زیادہ ریسیپیز نہیں بنا رہی ہوں۔ میرے گھر میں صرف ایک قسم کا کھانا بن رہا ہے، رات کو جو ہم نے کھانا ہے وہ تو میں بناتی ہی ہوں، اس کے علاوہ افطار ٹائم ہمارے گھر میں صرف ایک ڈش بنتی ہے جس میں کوئی بھی میرے بچوں کی یا میری فیملی کی چوائس کے اکارڈنگ میں بنا لیتی ہوں۔ اگر بچوں کو کچھ اور کھانا ہے، کچھ اسپیشل کھانا ہے تو میں وہ بھی بنا دیتی ہوں، لیکن ابھی تک جتنے بھی روزے آئے ہیں سنگل ڈش ہمارے گھر میں افطار کے لیے بنتی ہے، اور اس کے بعد ہم سیدھا کھانا ہی کھا لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تھوڑا سا میں نے فروٹ کٹ کر لیا ہے، کھجور ہوگی، ڈرائی فروٹس ہوں گے، ملک شیک ہوگا، اور اس کے ساتھ میں نے فش فرائی کر دی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا افطار۔ ماہ رمضان کیا ہے اس کا مقصد سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ہیں جو افطار افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہم جب اپنے کلپس لگائیں گے یہاں پر تو ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے بچے بھی ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری ریسیپیز کو دیکھ کر ان کا کتنا دل لل جائے گا اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم ساری فیملی نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایوری ڈے اونلی ون ڈش فار افطار ہونی چاہیے، کیونکہ بہت کچھ جب کھانا بن جاتا ہے تو اتنا زیادہ کھایا نہیں جاتا، اور جو مین میل ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، اور صبح سحری ٹائم بھی اتنا نہیں کھایا جاتا۔ اس لیے ہم افطار میں صرف ایک ڈش لیا کریں گے، ساتھ فروٹس ہو جائیں، ملک شیک ہو جائیں تو سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ اس لیے ہمارے گھر میں بہت سادہ افطار بنایا جاتا ہے۔ آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کا ولاگ اچھا لگا تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر وتھ یور فرینڈز اینڈ فیملی۔ میں بہت جلد ملتی ہوں کسی نئے ولاگ میں، کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا اور اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔